بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جی ڈاکٹر محمد افتخار۔ جی ناظرین، جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ بالکل ہی اسلامی اصولوں پہ مشتمل ہے۔ یعنی ہم نے اسلامی طریقے سے گوٹ فارمنگ کیسے کرنی ہے، یعنی آج سے جو 1400 سال پہلے ہمیں گوٹ فارمنگ کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، آیا کہ آج ہم اس طریقے پہ عمل کر کے جو ہے ہم پیسے کما رہے ہیں یا ہم بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو آج جو ہے میں آپ کو احادیث کی روشنی میں جو کہ گوٹ فارمنگ کے بارے میں اللہ کے رسول نے ہمیں بتائی ہیں، اس میں جی احادیث نمبر ہے 11652، مسند احمد کی یہ حدیث ہے۔ اس حدیث کا آپ کو تھوڑا سا خلاصہ بتاتا ہوں۔ دیکھیں جی، اس میں جو بکری ہے اس کو موٹا کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اب دیکھیں جی، بکری موٹی کیسے کرنی ہے۔ ہم آج کل کیا کرتے ہیں کہ ہم اسے ڈھکڑا ڈال رہے ہیں، ہم اسے دانے ڈال رہے ہیں، ہم اسے جو ہے وہ طرح طرح کی خوراکیں ڈال رہے ہیں کہ ہماری جو بکری ہے وہ موٹی ہو جائے۔ لیکن آج سے جو 1400 سال پہلے ہمارے نبی پاک کا جو طریقہ تھا بکری موٹی کرنے کا، وہ یہ تھا کہ وہ کھجوریں کھلاتے تھے۔ اب کھجوریں کیونکہ عرب کی ایک مشہور سوغات ہے، دیکھیں اس میں عرب میں جو ہے وہ ابھی بھی بہت بے تحاشا جو ہے باغات موجود ہیں۔ تو بکریاں جب چرتی تھی، جب ان باغات سے گزرتی تھی، تو جو ہم کہتے ہیں نا کیری والا کھجور جو کچا پکا ہوتا تھا، ایسا کھجور جو ہے بکریاں چرتی تھی۔ جب بکریاں جو ہے ایسا کھجور کھاتی ہے، اس میں جو گٹلی ہوتی ہے وہ بھی بالکل نرم و نازک ہوتی ہے، اور کھجور کے ساتھ بکریاں جو ہے وہ گٹلی بھی کھا جاتی تھی۔ اس سے کیا ہوتا تھا کہ بکریاں جو ہے وہ موٹی ہو جاتی تھی۔ ہم آج کے دور میں کیا ہے کہ کھجور کا ریٹ کچھ زیادہ ہے، کچھ ہم لوگوں نے دین سے دوری اختیار کر لیا۔ یہ ایک سادہ سا طریقہ ہے، اس طریقے سے جو ہے آپ اپنے بکرے اور بکریاں، ہر تک کہ آپ کسی بھی جانور کو یہ جو خوراک آپ کو بتائی ہے آپ استعمال کروائیں گے تو آپ کو جو ہے حیرت انگیز اس کے فوائد حاصل ہوں گے، کیونکہ کھجور جو ہے یہ ایک مکمل اور زود ہضم غذا ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت اور ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، جس میں ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا ہے کہ آپ جانوروں کو کھڑ نہ دیں۔ یہ میں آپ کو خلاصے بتاتا جا رہا ہوں سادہ زبان میں۔ اب یہ کھڑ کیا چیز ہے؟ دیکھیں، جب منڈیوں میں بکریاں، بھیڑیں یا جیسے گائے بھینس لوگ سیل کرنے آتے ہیں تو وہ جانوروں کو 4 دن پہلے ان کی جو چوائی ہے وہ بند کر دیتے ہیں، یعنی اپنے جانوروں کو جو ہے وہ کھڑ دیتے ہیں۔ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ منڈیوں میں لوگ جانوروں کی تھنوں کے اوپر جو ہے وہ گوبر لگا دیتے ہیں تاکہ ان کے جو بچے ہیں وہ دودھ نہ پی سکیں۔ تھن اور چڈا اتنا بڑا ہو چکا ہوتا ہے کہ ایسے لگتا ہے یہ ابھی پھٹنے والا ہے۔ یہ شدید درد والا عمل ہے، جانور کو اس سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ اچھا، جب فرض کرے اللہ نہ کرے آپ نے کوئی بکری یا کوئی بھی جانور جو ہے آپ نے منڈی سے خرید لیا ہے، اسے کھڑ دیا گیا تھا، آپ نے گھر آ کے چوائی دی ہے، پہلی چوائی اس کی اچھی تھی یعنی 2 لیٹر دودھ تھا، دوسری چوائی میں کم ہوا، تیسری میں اور کم ہو گیا، تو آپ جو ہے وہ بکری اس مالک کو جس سے آپ نے خریدی آپ واپس بھی کر سکتے ہیں، اور اس مالک کو بھی یہ بکری واپس لینی چاہیے۔ دیکھیں جی، یہ ایک بڑا ہی کبھی طریقہ ہے، بڑا ہی گندا طریقہ ہے کہ آپ جو جانور ہے اسے تکلیف دیتے ہیں۔ اس حدیث میں جو ہے بکری اور اونٹنی کا ذکر آیا ہے، لیکن دیکھیں اور بھی جو جانور ہیں وہ بھی دودھ والے ہیں، حلال جانور ہیں۔ ہم جو کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے نفع اور فائدے کے لیے جانور کی جو ہے وہ ہم زندگیوں سے کھیل جاتے ہیں۔ اب جی ایک مزید آپ کے ساتھ حدیث شیئر کرتے ہیں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے 142۔ اس حدیث میں بکریوں کی تعداد کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ کتنی بکریاں رکھی۔ دیکھیں آج کل ایک رواج چلا ہوا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بے تحاشا انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، کوئی 500 رکھ رہا ہے، کوئی 200، کوئی 300، کوئی 400، کوئی 600، 1000، یعنی بڑے بڑے فارم موجود ہیں۔ لیکن دیکھیں ایک جو نبی پاک کی سنت ہے وہ زیادہ سے زیادہ، جتنی میں نے اسٹڈی کی ہے وہ 100 بکریاں تھی۔ نبی پاک نے زیادہ سے زیادہ 100 بکریاں رکھی ہیں۔ دیکھیں جی 100 بکری کوئی چھوٹی تعداد نہیں ہے، یہ ایک 100 بکری ایسے سمجھ لیں 1 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ ہے آج کے دور میں۔ ہم اس طریقے پہ 100 بکری پال کے اگر ہم 100 بکری ہم اچھے سے پال لیتے ہیں تو ہم اس طریقے سے بہت زیادہ حلال رزق کما سکتے ہیں۔ ہمیں جو ہے زیادہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اور دیکھا جائے تو یہ ایک طرح سے نبی پاک کی سنت ہے، اور دوسرا ہمارے لیے یہ رزق کا بڑا قیمتی اور آسان جو ہے وہ ذریعہ ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، 5758 اس کا نمبر ہے۔ اب دیکھیں جی اس حدیث میں ہمیں ایک چیز سکھائی گئی ہے،
وہ چیز یہ ہے کہ ہم جو ہے کسی بھی نر کی اجرت نہیں لے سکتے۔ اب اس چیز سے کیا مراد ہے؟ اب اس چیز سے یہ مراد ہے، فرض کریں میں نے ایک اچھا بکرا رکھا ہے، 3 لاکھ کا آ گیا، 4 لاکھ کا، 5 لاکھ کا، میرے پاس لوگ بکریاں لے آتے ہیں، اس سے کراس کرواتے ہیں، میں ان کی اجرت نہیں لے سکتا۔ یعنی میں نے اکثر دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے کہ لوگ جو ہے وہ اجرت لیتے ہیں۔ اب اجرت کیسے لیتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے کہ میرے بکرے کو آپ آدھا کلو دیسی گھی دو، اچھا کوئی کہتا ہے میں نے 500 یا 1000 روپے آپ سے لینا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے 5000 روپے آپ سے لینا ہے، کوئی کہتا ہے کہ اسی طرح جو ہے ہم جو بیل ہیں، جو سانڈ وغیرہ ہیں، ان کی بھی لوگ اجرت لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ نبی پاک نے فرمایا ہے کہ یہ اجرت لینا حرام ہے۔ حرام کا مطلب سمجھ لیں کہ آپ یہ چیز لے ہی نہیں سکتے، یہ آپ کے اوپر لینا کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ فرض کرے انہوں نے ایک اچھا نر پالنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اچھا نر بکرا ہو سکتا ہے، بیل ہو سکتا ہے، سانڈ ہو سکتا ہے، جب ان کے پاس اس کی مادہ لائی جاتی ہے وہ آگے سے 100 بہانے کرتے ہیں۔ ابھی میرے ساتھ ہی یہ ایک واقعہ ہوا ہے 4 سے 5 دن پہلے، ایک بکری تھی، وہ میری ہیٹ میں آئی، میرے پاس ایک اپنا بکرا تھا، وہ اسے کراس نہیں کر رہا تھا۔ میں ایک بندے کے پاس گیا، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا یہاں پہ، اس کے پاس ماشاءاللہ اچھا بریڈر تھا، میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا جی اسے مجھے کراس کرانے دیں۔ اب اس بندے نے پہلے بندہ نکلا اس کے گھر سے، اس نے کہا کہ بکرا ہمارا کوئی مانگ کے لے گیا، کہیں دور دراز ہے۔ پھر میں نے کہا آپ اپنے ابو کو بھیجو، وہ دوسرا بندہ آیا۔ اب دوسرے بندے کو میں نے کہا یار میں نے بکری کراس کرانی ہے تو مجھے یہ کراس کرا دو۔ اب اس نے کیا ٹھاٹھو والا جواب دیا، وہ کہتا ہے کہ میں نے ابھی اپنے بکرے کو انجیکشن لگائے ہیں، 107 میرے بکرے کو بخار ہے۔ اب دونوں جو بندے ان کی بات آپس سے مل رہی، یعنی اگر آپ کے پاس کوئی بندہ آ جاتا ہے تو آپ اسے جانور دے دیا کریں، اسے کراس کروانے دیا کریں۔ اگر آپ جو ہے منع کرتے ہیں تو اگلے بندے کی دل آزاری ہوتی ہے۔ اب دل آزاری ہوتی ہے۔ دوسرا جو ہے، اگر فاضل آپ کا کوئی جینون مسئلہ ہے، کوئی ڈیزیز آئی ہوئی ہے، کوئی وائرس آیا ہوا ہے، آپ اسے پیار محبت سے تسلی سے سمجھائیں کہ بھائی ایک ہیٹ آپ مس کر لیں، اگلی ہیٹ پہ میں تابع دار، میں آپ کو کراس کروانے دوں گا۔ تو آپ جو ہے کچھ نہ اخلاقیات سیکھیں، کچھ جو ہے رحم دلی سیکھیں۔ ایک بندہ آپ کے پاس جو ہے کئی کلومیٹر سفر کر کے آئے، آگے سے آپ اسے دھتکار دیتے ہیں، اسے جواب دے دیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں پیار محبت سے رہنا سکھایا گیا ہے، تو یہ جو ایسا ایک طریقہ ہے، اس سے ہماری جو ہے نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے ایک دوسرے کے خلاف۔ مسلم شریف کی حدیث ہے 185، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بکریاں کس شخص کو پالنی چاہیے، کیسا شخص ہو جو کہ بکریاں پالنے کا اہل ہے۔ دیکھیں جی، ایک جو صابر بندہ ہے نا، صابر، بکریاں پالنا اس بندے کا کام ہے، نہ کہ ایک کو اکڑ والا بندہ ہو، ایک کو سخت طبیعت کا بندہ ہو، دوسرا ایک جو ہے اس کو جانور پہ رحم کرنا نہیں آتا، یعنی اور بھی بہت سے معاملات ہیں۔ مسلم شریف کی ایک بڑی عام حدیث ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اس کا نمبر ہے 199۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو سکون ہے وہ بھیڑ اور بکریاں پالنے میں ہے۔ ابھی میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں اس شور شرابے کے دور میں، افراتفری کے دور میں، لوگ جو ہیں وہ رات کو سونے کے لیے نیند کی گولیاں استعمال کرتے ہیں، جبکہ جو ایک چرواہا ہے وہ بکریاں چراتا ہے سارا دن، شام کو انہی بکریوں کا تر و تازہ دودھ پیتا ہے، یعنی وہ جب رات کو سوتا ہے تو وہ گہری سکون کی نیند سو رہا ہوتا ہے۔ جب گہری نیند اتنی اس کی گہری نیند ہوتی ہے کہ اس کے اوپر سے کوئی بندہ گزر جائے فرض کرے تو پھر بھی اسے پتہ نہیں چلتا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ذرا یہ محنت مشقت والا کام ہے، لیکن آپ کو جو ہے اس میں سکون ہے، اس میں ٹینشن کوئی نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ آج کل لوگوں نے گوٹ فارمنگ کو جو ہے ٹینشن بنایا ہوا ہے، سر کے اوپر سوار کیا ہوا ہے اس کو۔ ہوتا کیا ہے، ٹینشن کب ہوتی ہے؟ یا جب بندہ بغیر پلاننگ کے آتا ہے اس کام میں، بغیر سیکھے اس کام میں آتا ہے، یا اتنی انویسٹمنٹ کر لیتا ہے اور اس کو سنبھال جب نہیں پاتا، نقصان جب ہونے لگتا ہے تو پھر وہ ٹینشن کے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیں جی، یہ ایک سکون والا کام ہے، آپ اس میں آتے ہیں تو آپ اتنا کام کریں جتنا آپ سنبھال سکیں۔ اب جی ہم اپنے ٹاپک کو جو ہے وہ اختتام کی طرف لے جاتے ہیں۔ آپ کو ایک بات بتاتے ہیں کہ جو بکریاں ہیں ان کی اہمیت بتاتے ہیں۔ مختلف احادیث شریف میں 1351 دفعہ کم و بیش بکریوں کا ذکر آیا ہے۔ اس بات سے جو ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بکریاں پالنے کی کتنی اہمیت ہے، بکریاں پالنے میں کتنا فائدہ ہے، بکریاں پالنے میں کتنا سکون ہے۔ تو دیکھیں جی، اس میں کم و بیش ہو سکتا ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ بالکل اسلامی اصولوں کے مطابق گوٹ فارمنگ پہ تھا
کہ کیسے ہم جو ہے دین اسلام کو، نبی پاک کے بتائے ہوئے طریقوں کو اگر ہم بغور جائزہ لیں گے، ان کے مطابق جو ہے ہم کوئی بھی کام، بکری پالنے کے علاوہ جو ہم ٹریڈ کرتے ہیں یا بزنس کوئی کرتے ہیں، کوئی بھی جو چیز ہے ہم اسلامی اصولوں کے مطابق کرتے ہیں، تو ہمیں جو ہے وہ ہم لاس میں، ہم کبھی بھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم لاس میں جائیں، ہمیں اس میں نفع ہے اور ہمارے لیے اس میں خیر و عافیت ہے۔ امید ہے آج کا جو ہمارا چھوٹا سا ٹاپک تھا آپ کے لیے کافی جو ہے مفید گار ثابت ہوا ہوگا۔ مزید ہماری آنے والی ویڈیو کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔